السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، کل جو میٹنگ ہوئی تھی جہیز کے تعلق سے بہت سے لوگوں کے فون کالز میسیج آ رہے ہیں۔ اس میں خلاصہ کیجئے کن باتوں کو پیش کیا گیا ہے اور کن چیزوں پر کن باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا ہے، وہ کون سی 15 تجاویز ہے جو وہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ ایک جانب اس میں ہندی میں لکھا ہوا ہے اور دوسری طرف اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے۔ 15 وہ باتیں ہیں جو ہم سب کو شادی بیاہ میں جو بیجا رسومات ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ تمام علماء کرام نے اور سبھی برادری کے لوگوں نے مل کر یہ بڑا فیصلہ لیا ہے، عہد لیا ہے، سائن کیے ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے میں آپ کو جلدی سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اپیل بھی کرتا ہوں، ہماری ذمہ داری تھی اس بات کو آپ لوگوں تک پہنچانا، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس پر عمل بھی کیجئے اور دوسرے لوگوں تک اس بات کو پہنچائیے۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیں، اس میں لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقت کا اہم پیغام۔ محترم بزرگوں، شریعت اسلامیہ میں نکاح ایک آسان اور مقدس رشتہ عبادت ہے۔ نکاح سے آپس میں محبت و الفت اور سکون کے جذبات فروغ پاتے ہیں، انسان حرام کاری سے بچ جاتا ہے، انسان کو روشن مقام حاصل ہوتا ہے۔ مگر دور حاضر میں برادریوں کی غلط رسومات و خرافات نے انسانیت کے روشن مقام کو چکنا چور کر کے پاک جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ فضول خرچی سے انسان پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے، بلکہ بہت سی لڑکیوں کی طرف سے خودکشی اور ارتداد کی نوبت آ رہی ہے۔ عزیزان ملت، اس سلسلے میں رمضان المبارک سے پہلے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی جس میں غلط رسومات و خرافات کے خاتمے کے لیے چند اہم تجاویز پیش کی گئی اور اب عام میٹنگ کے انعقاد کر کے ان پر عمل کرنے کی اصلاحی تحریک چلائی جا رہی ہے۔ آسان اور سنت کے مطابق نکاح کے سلسلے میں چند رہنما اصول اپنا کر اپنی نسلوں کی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنائے۔ یہ ایک اصلاحی تحریک ہے اور ہم سب کو اس تحریک میں حصہ لینا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس میں 15 باتیں لکھی ہوئی ہے، جن 15 باتوں کو لے کر سبھی سے عہد کرایا گیا ہے، سبھی کے سائن لیے گئے ہیں، سبھی سے ہاتھ اٹھوا کر بار بار عہد کرایا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے نمبر 1، بارات میں کم سے کم لوگ جائیں، جتنی تعداد کم ہو بہتر ہے، لڑکیاں بارات میں قطعاً نہیں جائے گی۔ نمبر 2، لڑکی کی شادی میں عام دعوت نہ کریں، پریوار کے لوگ شامل ہو کر مہمانوں کی خدمت کریں۔ نمبر 3، بیاہ شادیوں اور سبھی تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا نہ کھائیں بلکہ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بیٹھ کر ہی کھانا کھلانے کا انتظام کریں۔ نمبر 4، بیاہ شادیوں میں پٹاخے، ڈی جے، گانا بجانا، ویڈیوگرافی نہ کی جائے۔ نمبر 5، نکاح کی تاریخ طے کرنے کے لیے سادی چٹھی جائے گی، صرف ایک آدمی جائے گا، زیور سامان قطعاً نہیں جائے گا، لال خط کا بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، ہلدی مہندی کی رسم قطعی نہ کی جائے گی، یہ شرعاً بھی ناجائز ہے اور یہ بہت زیادہ اب عام ہو گئی ہے۔ ہلدی اور مہندی کی رسم یہ ناجائز ہے، یہ بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، لڑکی کو دیکھنے دکھانے کا معاملہ شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے، انگوٹھی پہنانے کی رسم کو ختم کرے اور سگائی کی رسم کو بھی ختم کریں گے۔ نمبر 8، شادی میں جہیز کا سامان لڑکی والوں کی طرف سے پہنچایا جائے یا لڑکے والے رخصتی کے وقت خود لائیں اور کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 9، لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کے لیے صرف 5 آدمی تک جائیں گے۔ نمبر 10، لڑکی کو جہیز دینے کے بجائے وراثت میں اس کا شرعی حق دیا جائے، جہیز کا شریعت میں مانگنا حرام ہے، لڑکے کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ کیا جائے۔ نمبر 11، پٹے کی رسم کو قطعی طور پر ختم کیا جائے۔ نمبر 12، شادی میں آنے والے مہمان یا عورتیں اپنے گھر کھانا نہیں لے جائیں گے۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے، عورتیں گھر سے ہی پنی کا انتظام کر کے چلتی ہے کہ فلاں جگہ شادی میں جانا ہے اور وہاں سے کھانا لے کر آنا ہے۔ نمبر 12، شادی میں آنے والے مہمان یا عورتیں اپنے گھر کھانا نہیں لے جائیں گے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ نمبر 13، بچوں کی پیدائش پر گوند یعنی چوچک کو ختم کیا جائے۔ اب بعض لوگ اس کو گوند کہتے ہیں، بعض اس کو چوچک کہتے ہیں اور بعض اس کو کیوکا کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا۔ یہ تجویز نمبر 13 ہے، بچوں کی پیدائش پر گوند یعنی چوچک کیوکا کو ختم کیا جائے اور مٹھائی تقسیم کو مختصر کیا جائے، یعنی بچہ ہونے پہ جو مٹھائی تقسیم ہوتی ہے رشتہ داروں میں اس کو بھی مختصر کیا جائے اور کوئی لین دین نہ کیا جائے، صرف عقیقہ کیا جائے۔ نمبر 14، میت کے کھانے سے پرہیز کریں، قبر پر کھانے کا اعلان نہ کریں، عام کھانے کا انتظام نہ کریں، قریبی لوگوں کے لیے 1 گھنٹے کے بعد نظم کیا جائے۔ نمبر 15، مخلوط تعلیم سے بچایا جائے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں۔ یہ 15 نمبر تجویز ہے، اس کی تائید میرے حصے میں آئی تھی
اور وہ جو میں نے تجویز کی تائید پیش کی تھی، آپ اس ویڈیو کو بھی اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس کو بھی میں یہاں پر لگا دوں گا۔ من جانب انجمن اصلاح المسلمین ضلع ہریدوار صوبہ اتراکھنڈ، کچھ لوگوں کے، کچھ علماء اور ذمہ داران کے نمبرات بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اسی کے تعلق سے کچھ آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ ان حضرات سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہوں، ماننے والوں کے لیے صرف ایک اشارہ کافی ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تمام لوگوں تک پہنچائیں، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں ان تمام خرافات سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ دوسرے صوبوں سے یا دوسرے ضلعوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے تمام علماء، ائمہ، گاؤں کے پردھان لوگ جو وہاں کے موجودہ ودھائک ہیں، ان سب کو لے کر اس طرح کے رہنما اصول جاری کریں اور میٹنگ کریں، سبھی لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ایک اچھی پہل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب فرمائے، جو کل مدرسہ امداد الاسلام قصبہ لنڈھورا میں استاذ دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی ریاست علی صاحب کی صدارت میں انجمن اصلاح المسلمین کے ذریعے یہ میٹنگ ہوئی۔ تمام ذمہ داران، علماء حضرات، سیاسی، سماجی اور مذہبی قائدین، سبھی لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ خاص بات یہ رہی کہ تمام برادری کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، سبھی نے عہد کیا، ہاتھ اٹھا کر عہد کیا اور باقاعدہ دستخط بھی کیے گئے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروعات کسی اور سے نہیں، کسی اور کو دیکھ کر نہیں، اپنے سے کرنی ہے۔ پہلے میں خود عمل کروں گا اور پھر دوسرے کو کہوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آج سے آپ انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ان تمام باتوں پر ہم خود بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تجویز پیش کی ہے کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم کے تعلق سے، مخلوط تعلیمی نظام تجویز کی تائید، اخلاقی بگاڑ کا اندیشہ۔ بعض اوقات لڑکوں اور لڑکیوں کے زیادہ میل جول سے غیر ضروری تعلقات بن جاتے ہیں، جس سے اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ پڑھنے کی وجہ سے بعض طلبہ کی توجہ پڑھائی سے ہٹ کر ایک دوسرے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض معاشروں میں یہ خیال کیا جاتا ہے کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ کلاس میں بیٹھ کر پڑھنا۔ کو ایجوکیشن سے روایتی خاندانی اقدار اور حیا و پردے کے اصول متاثر ہو سکتے ہیں۔ غیر ضروری مقابلہ اور دباؤ، لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے غیر ضروری مقابلہ یا دکھاوا کرنے لگتے ہیں۔ ہراسانی کے مسائل پیش آتے ہیں۔ بعض جگہوں پر لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ یا ہراسانی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور والدین کی تشویش، بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن میں بھیجنے سے ہچکچاتے ہیں، جس سے تعلیمی مواقع محدود ہو سکتے ہیں۔ اور مزید بات یہ کہ ارتداد کی نوبت آ رہی ہے۔ ہماری قوم کی بچیاں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، فرار ہونے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، خودکشی کی نوبت سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں اور پردے کا اہتمام کیا جائے۔ ہم سب کے بڑے، ہم سب کے کرم فرما جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کی بھی اپیل یہی ہے کہ ہماری قوم کے مسلمانوں کے جو مالدار لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ آگے آئیں اور اپنی قوم کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم کریں جس میں مخلوط تعلیم سے بچایا جائے۔ میں اس تجویز کی جو ماسٹر احسان الہی صاحب نے پیش کی ہے، اپنی طرف سے پرزور تائید کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ ہاں مفتی صاحب آ رہے ہیں، بیان کریں، مفتی صاحب کریں۔